بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو جیسا کہ ہم لوگ ان صحابہ لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زندگی میں ان کو جنتی قرار دیا ہے. اس سے پہلے والے درس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی تھی. اچھا، عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات جڑی ہوئی تھی جو کہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جب بھی وہ غصہ ہوتے یا پریشان ہوتے تو اپنی داڑھی کو جو ہے تاؤ دیتے. تاؤ دینا کہتے ہیں، یعنی ایسے کر کے موڑنا، اسے کہتے تاؤ دینا. یہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اور ویسے ہی ابن القیم رحمہ اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو دلیل بنا کے کیا کہتے ہیں، کیا ہے، موج بڑھا کر سکتے ہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کے بھی مخالفت کرتا ہے. قص الشوارب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اپنے جو ہے موجوں کو تم یہ کرو، چھوٹا کرو. تو یہ بات ثابت نہیں ہے. دوسری بات جو مشہور ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، یہ قصہ کہ ایک بندہ آتا ہے ان کے پاس شکایت کرنے کے لیے. شکایت کرنے کے لیے کیا، اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا بندہ. تو آتا ہے شکایت کرنے کے، جا کر کے امیر المؤمنین کو کہہ دیں گے، وہ جا کر کے جو ہے کچھ یہ کریں گے. بالکل پریشان ہو گیا، گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. جیسے ہی ان کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے ٹھکٹھکانے کے لیے، آواز سنتا ہے، کان لگاتا ہے تو سنتا ہے کہ ان کی بیوی ان کو چلا رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے حاذ علی امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین کا یہ حال ہے، تو ہم لوگ کیا کریں. اب اسی میں جو ہے واپس چلے آتا ہے. جیسے ہی واپس جانے لگتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ گیٹ کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے. تو کیا ہوا، کس لیے آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے انما اشکوز لزوجتی، میں جو ہے آیا تھا اپنے بیوی کی شکایت کرنے کے لیے. لیکن آ کر کے دیکھیں آپ کی بیوی تو اس سے زیادہ آپ پر چلاتی ہے، آپ کو ڈانٹتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں سنو، انما تحملها لحقوق لها علیہ، وہ جو ہے بہت سارے حقوق میری نبھاتی ہے. کہتے انہا طباخۃ لطعامی، وہ جو ہے میرے کھانا پکاتی ہے. وغسالۃ لثیابی، اور میرے کپڑے کو دھوتی ہے. اور کئی سارے چیزیں کرتی ہے، بہت ساری چیزیں گناتے ہیں. جب سارے چیزیں کرتی ہے تو تھوڑا بہت یہ ایسا کر دے تو کیا ہو گیا. تو کہتا ہے ہاں صحیح بات ہے. تو وہ بندہ چلے جاتا ہے.
یہ قصہ بہت مشہور ہے عمر رضی اللہ عنہ. اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ الکبائر میں نقل کرتے ہیں. ویسے ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ الزواجر میں نقل کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ جا کر کے اپنی بیوی سے جھگڑنے لگے، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کری منہا شیئا رضی بآخر. ایک مومن بندہ ایک مومنہ عورت کو نہیں چھوڑے، اس سے الگ نہ ہو. اگر اس کے اندر کوئی خراب چیز دیکھتا ہے تو اس کے اندر اچھی بھی چیز ہوتی ہے، اس کو دیکھے، اس سے راضی ہو جائے گا وہ بندہ. تو یہ دو قصے. عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو نام آتا ہے تیسرا نام، وہ کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. کچھ کہتے ہیں عثمان، کچھ کہتے ہیں علی. اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ عثمان. اچھا، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں علی ہے. تو محدثین ایسے کر کے فرق کرتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر ہے، اس کے بعد علی ہے، اس کے بعد کون ہے؟ علی ہے، تو کہتے ہیں فیہ تشیع، اس کے اندر تشیع ہے. یہ نہیں کہتے کہ شیعہ ہے، نہیں، فرق ہے دونوں میں. شیعہ ہونے میں، رافضی ہونے میں اور تشیع ہونے میں فرق ہے دونوں میں. امام حاکم کو جانتے ہیں. امام حاکم کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ جب بیان کرتے ہیں تو ایک بندے کا قول نقل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے امام حاکم کے بارے میں کہ ثقۃ فی الحدیث رافضی خبیث. کیا بولے؟ حدیث میں تو یہ ثقہ ہے، یعنی قابل اعتبار ہے، حدیث یاد رکھتے ہیں، دیانت والے ہیں، دیندار ہے، لیکن کیا ہے؟ رافضی ہے، یہ خبیث ہے یہ. تو امام ذہبی اس پر تعلیق چڑھاتے ہوئے اس بات کو رد کرتے ہوئے کہتے کلا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ يَتَشَيَّعُ، لیکن کیا ہے؟ ان کے اندر تشیع تھا. تو یہ تشیع ہے. لیکن جو ابو بکر عمر کے ہی مرتبے سے زیادہ اونچا مرتبہ کس کا کہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا، تو وہ کیا ہے؟ رافضی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کو جو عثمان سے آگے سمجھے وہ اس کے اندر تشیع ہے، اور جو سب سے آگے مانے اس کے اندر کیا ہے؟ ہاں، اس کو رافضی کہتے، روافض میں سے وہ. تو یہ ہے فرق. تو عثمان رضی اللہ عنہ جن کا نام عثمان بن عفان ابن ابی العاص ہے، قریشی قبیلے کے ہیں، جیسا کہ ابو بکر اور عمر بھی تھے. پہلے ہی اسلام لانے والے ہیں، پہلے اسلام لانے والے ہیں. اور خود کہتے بھی ہے کہ جب تقریباً 14 آدمی ایمان لائے تھے تب ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے. تو یہ جو ہے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. اور ان کو کہا جاتا ہے کیا؟ ذو النورین، دو نور والے. کیوں بھائی؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کو ذو النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور، بیٹی لوگ نور ہوتی ہے. دو نور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ملی تھی، پہلی رقیہ پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہما. تو یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی دو بیٹی دی ہے، وہ بھی اسلام سے پہلے ایک بیٹی اور اسلام کے بعد ایک بیٹی، ایسے کر کے. اور انہوں نے 2 ہجرتیں کیا تھا. ہجرت کتنے؟ 2 ہجرت، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف، 2 ہجرت. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کافی مال دیا تھا، کافی مال، اتنا مال، اور اللہ نے ویسا دل بھی دیا تھا. اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں مال دے کر کے اور کسی سے مال لے کر کے. ابھی یہ سن کر کے آئے ہم کہ ایک بندہ کا فیکٹری جل گیا ہے.
10-20 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم کو شر سے اور خیر سے آزماتے ہیں. تو کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے کر کے آزماتے, دیکھے یہ کیا کرتا بندہ, اور کسی کو دے کر کے آزماتے ہیں, کسی کو دے کر کے آزماتے, سب کچھ دے دیے, دیکھتے یہ بندہ کیا کرتا ہے. اور دونوں میں سے سب سے زیادہ بڑا فتنہ کون سا ہے؟ ہاں, دے کر کے آزمائے, دے کر کے آزمائے تو زیادہ بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ اکثر لوگ اسی جگہ میں پھسل جاتے. انسان کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہے, مسجد میں آ جائے گا, بھوکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا, توحید یاد رہے گا اس کو. لیکن جب کھا پی رہا ہے تب کھا کر کے الحمدللہ کہتا ہے کہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو سو کر کے اٹھتے ہیں, دعا ہی پڑھنا بھول جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر کے اور کسی کو دے کر کے آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قارون کو بھی دیے نا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بولے انہ لذو حظ عظیم, اس کے پاس بہت کچھ تھا. مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے کئی سارے صرف اور صرف سواری تھے, اس میں چابیاں رہتی تھی, اس میں خزانوں کی اتنی زیادہ. لیکن جب اس کو کہا گیا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا, تم کو دیا ہے, ویسے ہی تم اللہ تعالیٰ کے بندے کو دو. تو کہتا کیا ہے, انما اوتیتها علی علم عندی, یہ تو ہمارا علم تھا, مجھے آئیڈیا تھا, ہم پلاننگ کیے, بزنس کیے, سب کچھ کیے, خود سے ہم کب کچھ کیے. تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ڈبا دیے, کیسے اس کو جو ہے دھسا دیے. تو اللہ تعالیٰ یہ دے کر کے آزمائے. ان کو اللہ تعالیٰ مال دیے تو کیا ہے, مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیے, مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور انسان جو ہے خرچ کرے, انسان خرچ کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر, دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. اور کہتے ہیں سب سے افضل لوگ کون ہیں, رجل, ایک بندہ وہ ہے اس کے پاس کہتا ہے, اس کے پاس علم ہے اور مال ہے, علم بھی ہے اور مال بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے. تو کہتے فہذا ہوا فی افضل المنازل, یہ بندہ سب سے افضل ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم دیے ہے, دین جانتا ہے, دیندار ہے, لیکن کیا ہے, لیس عندہ مال, اس کے پاس مال نہیں ہے. تو کیا تمنا کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر لو کان علی مالن فعملت مثل ما یعمل فلان, اگر میرے پاس مال ہوتا تو یہ بندہ جو اچھا بندہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو ہم بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے. نیکی کی یہ تمنا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ, دونوں کا اجر برابر کر دیتے اللہ تعالیٰ. یہ بندہ خرچ کرنے کی وجہ سے, اور یہ بندہ تمنا کیا, خیر کا تمنا کیا, اس وجہ سے اس کی نیت بالکل سچی ہے. اور ایک بندہ کیا ہے, اس کے پاس نہ ہی علم ہے نہ ہے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ مال دے دیے, اس کو علم نہیں ہے, مال دے دیے, کافی مال ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے, تو جہاں دل کرتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے, جہاں دل کرتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے, ڈسکو میں, اس میں, اس میں, جتنے خراب جگہ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے. ہر جگہ میں, ہر بری جگہ میں خرچ کرتا ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جس کو نہ ہی اللہ تعالیٰ علم دیے ہیں نہ ہی مال دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فہذا من اخبث المنازل, یہ سب سے برا انسان کا یہ ہے درجہ ہے, جس کو نہ ہی علم ہے نہ ہی مال ہے, لیکن کیا ہے,
برے کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کیا ہے, یہ بندہ اپنے شادی میں یہ کیا, یہ ڈی جے بجایا, اگر میرا ہوتا تو ہم اس سے بھی اچھا کرتے, یہ تو ایک تلا تھا بجایا, ہم تو اور بڑے بڑے باکس لاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَوِزْرُهُمَا سَوَاءً, دونوں کا گناہ برابر ہے, یہ جو کیا اور یہ تمنا کیا دونوں کا گناہ برابر ہے. تو اس لیے خیر کی تمنا کرنی چاہیے انسان کو. انسان کو اللہ تعالیٰ مال دیے ہیں, علم بھی دیے, تو یہ سب سے افضل لوگ ہیں. انہی میں عثمان رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہمیشہ آخرت کو دیکھتے, ہمیشہ آخرت ان کی سامنے رہتی. اس وجہ سے صحیح حدیثوں میں آتا بھی ہے ان کے بارے میں کہ کانا یبکی کثیرن, بہت زیادہ روتے, حتی یبل لحیتہ, یہاں تک کہ کیا ہے ان کی داڑھی بھیگ جاتی, اتنا رونا. وہ بھی ہے تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیے کہ تم جنتی ہو. آج انسان کو کہہ دیا جائے کہ تم جنتی ہو تو کہاں نہیں, پتہ نہیں اڑتا رہے گا. لیکن یہ لوگ صاحب وہ لوگ ایسے تھے, یہ سننے کے بعد بھی جو ہے اتنی محنتیں رہتی, اتنی کوششیں رہتی, اتنا ڈر رہتا ان کا کہ اس نعمت کو کھو نہ دے, اس نعمت کو کھو نہ دے. تو بہت زیادہ لوگ تھے. تو وہ کوئی آ کر کے کہتے ہیں تذکر الجنت والنار فلم تبکی, تو آپ جنت اور جہنم کو یاد کرتے ہیں, روتے نہیں ہیں. لیکن جب قبر کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آپ اتنا روتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ سنو, یہ جو قبر ہے نا, اول منازل الاخرہ, یہ پہلا منزل ہے, آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہ انسان اس میں کامیاب ہو گیا, اس میں نجات پا گیا, تو اس کے بعد سب اس کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانی کرے. اور کہتے ہیں اگر اس میں کسی کے لیے مشکل ہو گیا, اس میں کوئی ناکام ہو گیا, تو مطلب اب اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. تو اس لیے روتے ہیں. تو آخرت انسان کو ہمیشہ سامنے آ رہنا چاہیے, آخرت ہمیشہ سامنے. اس لیے کہتے بھی ہے خود کے بارے میں کہ میں جو ہے بہت پہلے اسلام لایا, لیکن اسلام جب سے لایا ہوں ما تغر نہیں, تو کبھی گانا نہیں گایا, وما تمن ولا تمن نہیں, تو اور کیا ہے تمنا بھی نہیں کیا کہ گانا گاتے, ناچ گانا یہ سب کیا ہے اسلام لانے کے بعد کبھی نہیں. کہتے ولا وضعت یمینی علی فرجی, اور کیا ہے کبھی اپنے جو ہے شرمگاہ کو غلط استعمال بھی نہیں کیے. آج یہ سب سے زیادہ انسان کو یہ کرنے کی فکر ہے, یا تو حرام کاری کے اڈے کھل گئے ہیں, بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں, یا کیا ہے انسان اکیلے رہتا ہے تب اس کے لیے حرام کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. انسان کیا ہے اکیلے میں ڈرے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے, وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ, سب سے زیادہ حیا کرنے والے, شرم کرنے والے کون ہیں؟ یہ عثمان ہیں, یہ عثمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کیا ہے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, ابو بکر آتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ کر کے ہے پردے میں دیکھ رہی ہے سب کچھ. ابو بکر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھ کر کے آ کر کے بات چیت کیے, یہاں تک کہ عمر آ گئے. عمر آئے, آ کر کے داخل ہوئی, اجازت لے کر کے آ کر کے بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹ کر گئے. اس کے بعد جو ہے عثمان آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے بیٹھ گئے. کہتے فسوا ثیابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو اچھے سے یہ کر لیے. اگر یہ جو ہے اگر کوئی کھلا ہوا تھا, ان کا جانگ کھلا ہوا تھا تھوڑا سا, اس کو ڈھانک لیے اچھے سے. جانگ کھلا ہوا تھا, ڈھانک لیے اچھے سے. آ کر کے اس کے بعد بات چیت کی, اس کے بعد تینوں نکل گئے. اب یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں سوال آیا. یہ سوال ایسا کیوں کیے؟ آتا ہے نا,
میرے ابو آئے, آپ ایسا کچھ نہیں کیے, ایسا کرنا چاہیے تھا. دوسرا آدمی آیا آپ کے, اس کے لیے اتنا. شادی شدہ لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ابو بکر آئے, عمر آئے, کچھ نہیں ان کے لیے, ویسے ہی لیٹ کر کے تھے. لیکن کیا ہے, عثمان آئے تو اس کے بعد ایسا ایسا, تو کہتے اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. سبحان اللہ. کیا میں اس بندے سے حیا نہیں کروں جس بندے سے کیا ہے فرشتے لوگ بھی حیا کرتے ہیں. فرشتے لوگ بھی حیا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ محدثین کا یہ مطلب بتائے. اس میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ سنو, اکیلے میں جو ہے کبھی گناہ نہیں کیے. جب بھی اکیلے میں ہوتے گناہ کا یہ ہوتا تو سوچتے کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ اس حیا کے بارے میں, حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حیا کرنے کا حکم دیا کہ تم ان سے حیا کرو اور ان کے گناہ نہیں لکھو. یہ ایسا آدمی, اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, کیا میں اس آدمی سے حیا نہیں کروں جس آدمی سے کیا ہے فرشتے لوگ بھی حیا کرتے ہیں. فرشتے لوگ بھی حیا کرتے. سبحان اللہ. حیا بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الحیاء والایمان قرینا جميعا. کیا ہے, حیا اور ایمان اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دی, دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیے. فَإِذَا ذَهَبَ وَاحِدٌ ذَهَبَ الْآخَرُ. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکلتی ہے دوسرا بھی نکل جاتا ہے. حیا نکلتی ہے, ایمان بھی نکل جاتا ہے. ایمان نکلتا ہے, حیا بھی نکل جاتی ہے. اس وجہ سے آج دیکھیے جتنے بے حیا لوگ ہیں وہ لوگ بے ایمان لوگ ہیں. ایماندار بندہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے بھائی کو کیا ہے حیا کے بارے میں بتا رہا کہ اتنی حیا کرتے ہو, اتنی شرم کرتے ہو, اتنا حیا مت کیا کرو. لڑکے لوگ زیادہ حیا نہیں کرتے, بے حیا ہوتے ہیں. لڑکے لوگ بے حیا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان. اسے چھوڑ دو, حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ حیا ہے. تو یہ حیا کرنا بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر حیا ہے یعنی ایمان بھی اس کے اندر ہے. اور بھی کافی ساری فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے احد میں, اس سے پہلے ہی بتائے تھے. احد پہاڑ سے گزر رہے تھے تو کہتے ہیں فرافجا, وہ جو ہے ہلنے لگ گیا. کافی زیادہ ہل رہا تھا, کافی زیادہ حرکت کر رہا تھا. تو جب حرکت کرنے لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اثبت یا احد, اے احد کیا ہے بالکل ٹھہر جاؤ. فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. تمہارے اوپر ایک نبی ہے, صدیق ہے ابو بکر, اور 2 شہید ہیں. 2 شہید, ایک کون ہے عمر اور دوسرے عثمان رضی اللہ عنہ. دونوں کو شہید کیا گیا نا. عمر رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کیا گیا, وہ کیا ہے نماز پڑھا رہے تھے, اور ان کو بھی جو ہے شہید کیا گیا. ان کو بھی شہید کیا گیا. وہ خوارج لوگ عبداللہ بن سبا یہودی کے لوگ مل کر کے جو ہے ان کو قتل کیے, جس میں کچھ بھولے مسلمان بھی آ گئے تھے. اکثر جہاں شوشہ چلتا ہے یہودی لوگوں کی طرف سے, خوارج لوگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں, اس کے بعد مسلمان لے کر کے کیا کیا کر دیتے ہیں. قرآن پڑھ رہے تھے, اس کو اتنا بھی ہوش نہیں, ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو آ کر کے قتل کر دیا. خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم جا کر کے جب دیکھے تھے ان کا مصحف, تو ان کا خون کا جو قطرہ گرا تھا نا, تو ایک آیت میں گری ہوئی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے, کافی ہو گئے اللہ تعالیٰ. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے, شہید کرنے والے وہ خوارج لوگ عبداللہ بن سبا یہودی کے لوگ مل کر کے سب کچھ لیے گئے, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گواہی دی, جنتی قرار دیا. ان کو بھی ان سے بھی راضی یہ لوگ نہیں ہوئے.
تو آج ہم لوگوں سے کھا کر راضی ہوں گے یا دوسرے سے کھا کر راضی ہوں گے؟ اس وجہ سے جب یہ فتنہ چالو ہوا تھا تو عثمان کئی ساری چیزیں گنائے تھے، بہت سارا شوشہ ہوا تھا، بہت کوئی کہنے لگے دیکھو عثمان جو ہے اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت میں نہیں تھا. تو عبداللہ بن عمر کہتے سنو ہم یہ بدر میں یا کس یہ میں ہم تھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا، سب کو جب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ دیکھو میرا ہاتھ ہے، حاضی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ کے بدولت ہم ہاتھ رکھ رہے. اور یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی بیمار تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دی تھی، اس وجہ سے نہیں تھے، بزدلی نہیں دکھائے تھے. اور خود بھی بہت ساری چیزیں گنائے کہ یہ جو ایک روما ایک یہ تھا کنواں تھا، اس کو کون یہ کیا؟ تو کہتے آپ ہی کیے ہیں. اور غزوہ تبوک میں کافی زیادہ خرچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے کون ہے جو 100 اونٹ خرچ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا؟ کہتے ہیں ہم دیں گے، دے دیتے ہیں. پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، ایسے کرے کتنے دے دیے. یہ ان سے راضی نہیں ہوئے. آج ہم سے راضی ہوں گے وہ لوگ؟ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں. جو لوگ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوئے ہم لوگوں سے کیسے راضی ہوں گے؟ یہ عثمان رضی اللہ عنہ. اور ایک چیز ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ایک بار ایک باغ پہ داخل ہوئے، باغ میں جا کر کے لیٹ گئے اور وہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دروان بنا دیا. جو بھی آئے اجازت لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے اور اس کو داخل ہونے دیتے. سب سے پہلے ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ. ابو بکر آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اذن لہ وبشرہ بالجنہ. بخاری کی روایت ہے کہ ان کو آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت سنا دو، جنت کی بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت رکھا ہے، جنت آپ کو مبارک ہو. اچھا، آگے داخل ہو گئے. پھر کچھ دیر بعد عمر آئے رضی اللہ عنہ، کہتے اذن لہ وبشرہ بالجنہ کہ ان کو بھی جو ہے اجازت دے دو اور ان کو بھی داخل ہونے دو، ان کو جنت کی بشارت سنا دو. یہ عمر رضی اللہ عنہ، ان کو بھی جو ہے بشارت سنائے. اس کے بعد کیا ہے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذن لہ وبشرہ بالجنہ مع البلا، کہ ان کو بشارت سنا دیجیے، آپ جنت کی بشارت سنا دیجیے. لیکن کیا ہے، ان کو مصیبتیں آئیں گی. اور آئی، یہی مصیبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کیے. کافی ساری مصیبت فتنے کے دور انہی کے اس سے شروع ہوئے. تو کہہ دیجئے ان کو جا کر کے آپ کو جنت کی بشارت تو ہے، لیکن کیا ہے، فتنوں کے ساتھ فتنے آئیں گے آپ کے زمانے میں. تو جا کر کے کہہ دیتے ہیں. تو ان کو بھی جنت کی بشارت ملی ہے. تو جب جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک کنواں تھا ایسے کر کے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے پاس میں. اب اس طرف کوئی جگہ نہیں ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کہاں بیٹھ گئے؟ اس طرف بیٹھ گئے. مشہور تابعی سعید بن المسیب کہتے ہیں فتأولت قبورہم. اس حدیث کو میں نے جب سنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی پسند کر لیا تھا کہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر اور عمر کی قبر ہوگی. اور عثمان کیا ہے، الگ تھے، تو ان کی قبر کہاں ہے؟ الگ ہے. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ جن کو قتل کرنے والے خوارج لوگ تھے. ان کے کافی سارے کام ہوئے ہیں، جن میں سب سے بڑا کام جو ہے قرآن کو جمع کرنا.
یعنی ایک ہی قرت میں آج جو ہم لوگ قرت کرتے ہیں حفظ، اسی قرت میں جمع کیا گیا، ورنہ واقعی ساری قرتیں کی کتاب جو ہے جلا دیے تھے، لیکن آج تک وہ قرتیں زندہ ہیں، آج تک وہ قرتیں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کیے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہی ہے، ان کا کوئی نیت نہیں تھا ختم کرنے کا، لیکن اختلاف ہونے، یہ بندہ پڑھ رہا ہے کچھ اور، وہ بندہ کو ایک ہی آیت کو دوسرے طرح سے پڑھ رہا ہے، اب وہ غصہ ہو کر کے مار دیا اس کو۔ جب دیکھ رہے اتنا اختلاف ہو رہا ہے تو کیا ہے، ایک ہی قرت میں سب کو جمع کر دیا، جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہی بڑا کام یہی عثمان رضی اللہ عنہ کیے، تیسرے خلیفہ۔ اس کے بعد ایک بڑا نام اور جن کے نام میں ایک فرقہ بنا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیے تو ان کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی۔ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان بڑے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم لوگوں کو ان کے ساتھ جمع فرما۔ رب ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، رب ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، ہمارے جان و مالوں کی حفاظت فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔